ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 مزدور دوست ایک جگہ پر مزدوری کرنے گئے۔ یہ تینوں اپنے اوزاروں کے ساتھ زمین کی کھدائی میں مصروف تھے اور گھر کی تعمیر کے لیے جگہ صاف کر رہے تھے۔ اچانک کام کرنے کے دوران ایک دوست کو محسوس ہوا کہ جس جگہ وہ کھدائی کر رہا ہے وہاں زمین کے نیچے کوئی لوہے کی چیز ہے۔ اس نے اس جگہ کی مزید کھدائی شروع کر دی دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہے۔ جب اس نے کافی کھدائی کر لی تو اسے زمین کے اندر ایک گھڑا ملا۔ اس نے اپنے باقی دونوں دوستوں کو بھی آواز لگائی۔ وہ دونوں بھاگتے اس کے پاس آئے اور پوچھا کیا ماجرا ہے۔ ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں بتایا کہ مجھے کھدائی کے دوران یہ گھڑا ملا ہے، آؤ دیکھتے ہیں کہ اس میں اندر کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں دوست اس گھڑے کے گرد لپٹے کپڑے کو ہٹانے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں کافی مقدار میں سونا، جواہرات اور اچھی خاصی رقم موجود تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سوچا کہ کام سے فارغ ہونے کے بعد اسے کسی جگہ پر لے جا کر کھولیں گے اور آپس میں برابر بانٹ لیں گے۔ یہ کہہ کر تینوں نے اسے چھپا کر رکھ دیا تاکہ کسی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اب وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام کو جب تینوں کام سے فارغ ہو گئے تو تینوں خزانے کے ساتھ کسی محفوظ مقام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کو ایک پارک دکھائی دیا جو کہ بالکل خالی تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ یہاں بیٹھ کر اسے آپس میں برابر تقسیم کیا جائے۔ اب انہوں نے اس گھڑے سے خزانے کو نکالنا شروع کیا، مگر چونکہ وہ ابھی کام سے فارغ ہو کر آئے تھے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پہلے سکون سے کھانا کھا لیا جائے، کیونکہ انہیں کافی بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو کھانا لینے بھیج دیا۔ جو دوست کھانا لینے گیا اس کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ کسی طرح یہ سارا خزانہ اس کا ہو جائے اور پھر وہ ساری زندگی سکون سے گزار سکے۔ اس سوچ میں وہ گم تھا۔ اس نے کھانا لیا اور واپسی پر اس نے ایک دکان سے چوہے مار دوا لے کر اس کھانے میں ملا دی۔ اس نے سوچا جب اس کے دوست یہ کھانا کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے، اس طرح سارا خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ ادھر اس کے باقی 2 دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا کہ کیوں نہ جو دوست کھانا لینے گیا ہے اس کو مار دیا جائے اور سارا خزانہ آپس میں برابر بانٹ لیا جائے۔ جیسے ہی وہ کھانا لے کر واپس آیا دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو جان سے مار دیا۔ اس کو مارنے کے بعد دونوں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی کھانا کھا کر وہ آپس میں خزانہ بانٹنے لگے اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی باتیں کرنے لگے، کھانے میں موجود زہر نے اپنا اثر دکھا دیا اور انہوں نے وہاں موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ اس طرح ان کی لالچ کے سبب خزانہ کسی کے ہاتھ نہ آیا بلکہ یہ خزانہ ان کی موت کا سبب بن گیا۔ سچ ہے کہ لالچ بری بلا ہے اور اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فیس بک پیج اسلامک ٹیچر کو فالو نہیں کیا تو ابھی فالو کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک رضوان الحق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔